الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس کی انتظامیہ 29 افراد پر مشتمل تھی۔ کل کے درس میں اس کا کچھ تذکرہ ہوا تھا، اور ان 29 افراد نے بیت المقدس کے مسجد اقصی کے کام آپس میں تقسیم کیے ہوئے تھے۔ کوئی صفائی کے کام میں لگا ہوا تھا، کوئی پانی بھرنے کے کام میں، اور کوئی ٹوٹ پھوٹ کی نگرانی میں، اس کی مرمت میں۔ اور حضرت عمران، حضرت مریم علیہ السلام کے والد، یہ مسجد کے امام تھے۔ تعلیم و تربیت ان کے ذمہ تھی، اور اسی کمیٹی کا حصہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، جو نبی تھے، اور اس کو بڑے شوق سے اپنی ذمہ داری سمجھ کے ہر شخص ادا کرتا تھا۔ اور آپ حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات مکہ مکرمہ کے بھی بارہا سنے ہوئے ہیں کہ بیت اللہ سے متعلق بہت ساری ذمہ داریاں مختلف قبائل نے آپس میں تقسیم کی ہوئی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی ذمہ داری تھی کہ یہ زمزم کا پانی حاجیوں کو پلاتے تھے، آنے والے لوگوں کو پانی نکال کے پلایا کرتے تھے، اور اس کو اپنے لیے بڑی سعادت کی چیز سمجھا کرتے تھے۔ اور جس کو بھی کوئی ذمہ داری میسر تھی، وہ کسی حال میں بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کسی کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، ان کی ذمہ داری تھی بیت اللہ کو وقت پہ کھولنا، وقت پہ بند کرنا، تو اس ذمہ داری کو وہ نبھاتے تھے۔ تفصیل طلب واقعات ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ مساجد کی کمیٹیوں اور انتظامیہ کی ذمہ داریاں اصل میں یہ تھیں کہ یہ کام تقسیم کر کے اپنے ذمہ لیتے اور ان کاموں کو سر انجام دیتے۔ لیکن ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ انقلاب برپا ہوا ہے کہ انتظامیہ، ان کا مقصد صرف اقتدار سنبھالنا ہے۔ کام سارے کے سارے وہ امام کے ذمہ ہیں، تو اس کے کچھ فطری نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ فطری نتائج یہ ہیں کہ جس شعبے کو عزت دی جاتی ہے، اس شعبے میں اچھے لوگ، باصلاحیت لوگ، پڑھے لکھے لوگ، خاندانی لوگ، اونچے خیالات کے لوگ آتے ہیں، اور جس شعبے میں تنگی پیدا کر دی جائے، دقت پیدا کر دی جائے، اس شعبے کی عزت لوگوں کے دلوں سے کم ہونا شروع ہو جائے، تو اس میں پھر اس طرح کے لوگ آتے ہیں جس طرح کے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہوا ہے۔ کسی کو مسائل کا پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے ان کی رہنمائی کرنی ہے، نہ عقائد سے واقف ہیں، نہ عبادات سے واقف ہیں، نہ معاملات سے، نہ مسائل سے۔ تو پھر جو کچھ ہونا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ چنانچہ جو حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علماء کرام میں سے تقریباً جو کوئی بھی اور کام کر سکتا ہے، وہ مسجد کی امامت کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی اور کام کے قابل نہیں ہوں، وہ مسجد کی امامت کی طرف آتا ہے۔ پھر ایسے لوگ ہمارے اعمال ایمان کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے ہیں، وہ ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو اس لیے اس شعبے کو عزت دینے کی ضرورت ہے، جیسا کہ صدیوں سے اس کو عزت دی جاتی رہی ہے۔
اور خاص طور پر پاک و ہند میں یہ مسئلہ زیادہ بھیانک صورت اختیار کر گیا ہے، جبکہ باقی ممالک میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو جیسے امام صاحب تنخواہ لیتے ہیں وہ ملازم ہیں، اسی طرح ملک کا ہر بندہ جو حکومتی کام میں مصروف ہے وہ ملازم ہی ہے۔ صدر بھی ملازم ہے، تنخواہ لیتا ہے، وزیر اعظم بھی ملازم ہے، تنخواہ لیتا ہے، اسی طرح مجسٹریٹ ہے، ڈی سی او ہے، سی پی او ہے، یہ سارے کے سارے تنخواہ لیتے ہیں، جرنیل ہیں سارے تنخواہ لیتے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے ملازمین میں سے ایک ملازم چپڑاسی بھی ہے، وہ بھی تنخواہ لیتا ہے۔ اگر کسی بھی اونچے عہدے والے کے ساتھ چپڑاسی کا برتاؤ شروع کر دیا جائے تو اس میں پھر قابل لوگوں کا فقدان ہو جائے گا، قحط الرجال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح یہ عہدہ صدر، وزیر اعظم، جرنیل اس سطح کا عہدہ تھا، تو جس کو ہم نے گرا کے چپڑاسی سے بھی نیچے کر دیا ہے تو پھر اس کے نتائج ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو کچھ خرابیاں ہمیں اپنے ائمہ کرام میں نظر آتی ہیں وہ اسی گھٹن کا نتیجہ ہے۔ جس وقت تقرری کی جاتی ہے اس وقت کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، اس وقت پوری تسلی ہونی چاہیے۔ اور پھر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تسلی کرنے والے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود دین کی ابتدائی معلومات سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا، اور وہ تقریر سن کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ امام صاحب ہماری مسجد کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ صرف اتنا سا ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سر کیسی ہے۔ اگر سر ٹھیک ہے تو سبحان اللہ، امام صاحب کیا بات ہے جی، ہمیں ماشاءاللہ بڑے اچھے امام مل گئے۔ اور اگر سر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، بس پھر ختم۔ کوئی ان کے سند دیکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کے قرآن پاک کے پڑھنے کے تلفظ کے ادائیگی کے معیار کو پرکھنے کے اہل ہی نہیں ہے، قابل ہی نہیں ہے، تو اس کو پرکھے گا کون؟ اور اس سے مسائل کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس کو جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ پھر جب ان کو تقرر کر لیا جاتا ہے تو پھر جب حرکات سامنے آتی ہیں تو وہی پھر ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اس لیے تقرری سے پہلے پوری تسلی کر لینا یہ ضروری ہے۔ اپنے قابل اعتماد علماء سے ملاقات کروا کے ان سے ان کا جائزہ دلوا کے تسلی کر لینا چاہیے۔ جب وہ تسلی دے دیں کہ واقعی یہ عالم دین ہیں اور یہ صحیح قرآن پڑھتے ہیں، مسائل سے واقف ہیں، تو پھر جس وقت وہ ہماری مسجدوں میں کام کریں گے پھر ان کو عزت بھی دیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کریں۔ اور پھر یہ صفیں سیدھی کرنا، ٹوپیاں اکٹھی کرنا، واش روم صاف کرنا، یہ ذمہ داریاں ان کے سر نہ لگائیں، یہ ذمہ داریاں اپنے سر لیں، وقت پر آئیں اور وقت پر آ کر مسجد کھولیں، اذان پڑھیں، مسجد کی صفائی کریں، ہر چیز کو درست کریں۔ امام صاحب نماز کے وقت میں تشریف لائیں، آ کے سنتیں ادا کریں اور نماز پڑھائیں، بعد میں سنتیں پڑھیں اور اپنے کام پر چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں آپ کی خاطر کہ جو بچہ میرے بطن میں ہے میں اس کو ہر کام سے آزاد کر کے آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، فتقبل منی، آپ اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ حضرت عمران بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے بیٹے ایک ہارون جوان سال انتقال کر گئے تھے، تو صدمہ یہ تھا کہ اب بیت المقدس کی خدمت کا موقع ہم سے فوت ہو جائے گا۔ اب ہمارے گھر میں کوئی ایسا مرد نہیں رہا جو اس خدمت کو آگے خاندان کے لیے فخر کا باعث بنا سکے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی جس کا آگے تذکرہ ہے۔
इन्नका अंतस समीउल अलीम, बे शक आप हर बात सुनते हैं और सब कुछ जानते हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे फिर हज़रत मरियम की विलादत और इनसे मुताल्लिक़ कुछ अहकाम का, बातों का तज़किरा होगा। अल्लाह ताला हम सबको सही राह पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए।